یہ قرآن پڑھو، کیا کہتا ہے قرآن؟ آنکھیں کھولو، فرسودہ خیالات اور فرسودہ عقائد جو تم نے بنا کے امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی تک پہنچ گئے ہو، یہ تمہارے ایمانوں کے لیے قاتل ہے۔ اپنے عقائد درست کرو۔ میرے ابو کی طرف سے سوال ہے کہ آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ نے انگوٹھے چومنے کے حوالے سے خطاب فرمایا اور اسی تسلسل میں فرمایا کہ حضرت آدم سے گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکالا گیا اور کئی برس تک روتے رہے، چنانچہ آپ کی معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مطہر اور بابرکت اسم گرامی کے وسیلے سے ہوئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام سے گناہ تو دور خطا بھی نہیں ہو سکتی، البتہ آپ اس کو لغزش کہہ سکتے ہیں جس کا مفہوم بھول چوک ہے۔ والد صاحب کا یہ سوال ہے، یہ جو آپ نے لفظ گناہ استعمال کیا از روئے قرآن و حدیث وضاحت فرمائیے تاکہ تشفی ہو سکے۔ گناہ کہہ لیں، لغزش کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہم کو کسی نے بتایا نہیں کہ معصوم سے مراد کیا ہے۔ معصوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ انبیاء سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ ان پر غلطی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی تو بات صرف آدم صفی اللہ کی نہیں ہے نا۔ نوح علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ اس پر کتنا ناراض ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی میں یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو نے دوبارہ اس طرح کا سوال کیا تو تیرا شمار جو ہے جاہلین میں ہوگا۔ اگر انبیاء سے کوئی غلطی کو گناہ نہیں ہوتا تو جاہلوں میں شمار کیوں کر رہا ہے؟ ہوتا ہے، انبیاء سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو مولویوں نے دین وہ ایک گریک میتھولوجی کے جیسا بنا دیا ہے۔ اس دنیا میں آ کے کون پاک دامن رہا ہے؟ بس اب یہ دین کی اصطلاحات ہیں جو ہم نے ازبر کر رکھی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ولی بھی وہ ہوں گے، مادرزاد ولی ہوں گے، کبھی ان سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہوگا، گناہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو سارے انبیاء کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ بات اگر کرنے کو کریں، نفس کے اوپر چوٹ لگ جائے تو ہزاروں مثال دے دیں کہ جی فلاں آدمی نے ایسی بات ہم سے کیوں کہی۔ لیکن میں ایک مثال اور دے کے اس قصے کو پاس کر دوں گا۔ ایک تو آدم صفی اللہ کی مثال تو آپ نے خود دے دی ہے، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کی بات بتائی، اس کے بعد جو ہے اب آ جائیں یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے یوسف، ہم نے تجھے بچا لیا، ورنہ تو زلیخا کے دام و فریب میں آ چکا تھا۔ اب یہ کہنا کہ بھئی یہ لفظ استعمال نہ کرو گناہ کا، آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ کو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یا رسول اللہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر احادیث میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے تھے۔ بس بات یہی ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، آپ جو ہے ٹرمینالوجی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ لفظ نہیں، یہ لفظ استعمال کریں۔ جس طرح سرکار اکثر جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے تو اس میں کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار مانگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کر ایک امتی کے برابر نہیں۔ اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی نبی کے لیے غصے کا لفظ تو حرام ہوتا ہے غصہ، تو نبی کے لیے غصہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو سرکار نے فرمایا چلو ہم جلال کا لفظ استعمال کر دیتے۔ اب اعتراض کرنے والے یہ بھول گئے کہ نبی کے سامنے اللہ تھا، اگر دیکھا جائے تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر جلال آئے گا؟
تم لوگ اپنا عقیدے اپنا علم درست کرو بیٹے، اپنا علم اپنا عقیدہ درست کرو، ورنہ انہی چکروں میں الجھتے رہو گے۔ اچھا، اب یہ جو لفظ گناہ ہے یہ قرآن میں تو آیا نہیں، تو اوریجنل لفظ کیا ہے؟ سعیہ، اور جمع ہو تو سعیات۔ ہم نے اس کو ترجمہ کر کے اردو میں فارسی کی وجہ سے سعیہ کو ہم نے گناہ کہہ دیا۔ اب سعیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے حسنہ اور ایک ہوتا ہے سعیہ۔ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھا اور سعیہ کا مطلب ہوتا ہے برا۔ تو برا کام، اب وہ برا کام کوئی بھی کر سکتا ہے، لغزش کیسے کہیں گے اس کو؟ بہکے تھوڑی تھے جب اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو یہ لغزش کیسے ہوئی؟ حکم عدولی ہوئی۔ This was an act of disobedience۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کے حق میں بول رہے ہیں اللہ کے خلاف، آدم علیہ السلام کے حق میں بول رہے ہیں کہ وہ لغزش تھی۔ لغزش آپ کے لیے تھی نا، اگر اتنی بری بات لگی نہیں اللہ کو تو جنت سے کیوں نکالا؟ تو یہ ایک جو بات ہے نا وہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر رہی ہے کہ اس طرح کے کام نبیوں سے ہوتے ہیں لیکن ان پر اطلاق نہیں ہوتا۔ جیسے آج میں مچم روڈ سے جا رہا تھا تو سامنے سے پولیس کی گاڑی بہت تیز آ رہی تھی، تو یوں کر کے فلیش لائٹ کیمرے کی جلی۔ اب مجھے بتاؤ پولیس والوں کو ٹکٹ آئے گا اسپیڈنگ کا؟ اب ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو ریکارڈ میں یہ ہوگا کہ پولیس نے کبھی ریڈ لائٹ جمپ نہیں کی، پولیس نے کبھی اسپیڈنگ نہیں کی، ریکارڈ میں یہ ہے۔ لیکن واقعتاً کیا ہے کہ وہ ریڈ لائٹ سے بھی گزرے ہیں لیکن کوئی ٹکٹ نہیں آیا، کیوں کہ وہ ایگزمپٹڈ ہیں۔ اسپیڈنگ کا ٹکٹ بھی نہیں آیا کیونکہ وہ ایگزمپٹڈ ہیں۔ اسی طرح نبیوں سے بھی کوئی حکم عدولی ہو جائے معمولی تو وہ بھی ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ نے یہاں پر انشورنس کروائی اپنی گاڑی کی۔ بائی دا وے انگلینڈ میں انشورنس گاڑی کی نہیں ہوتی، بندے کی ہوتی ہے، امریکہ میں گاڑی کی ہوتی ہے۔ اچھا، گاڑی کی انشورنس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چلا لے، لیکن یہاں انگلینڈ میں بندے کی انشورنس ہوتی ہے، جس کی انشورنس ہے صرف وہی چلا سکتا ہے۔ اچھا، اب وہ انشورنس ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ آپ نے نہیں کیا 1 سال میں تو نو کلیم بونس آپ کو مل گیا، پھر دوسرے سال بھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا، نو کلیم بونس مل گیا۔ اب 8-10 سال کا جب نو کلیم بونس ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم نو کلیم بونس کی پروٹیکشن کا پریمیم لے لو، پھر اگر بیچ میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا تو یہ نو کلیم بونس تمہارا برقرار رہے گا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، نو کلیم بونس برقرار رہا، پیپرز میں آئے گا کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور حقیقتاً ہوا ہے۔ اسی طرح یہ نبی ہوتے ہیں۔ بات اگر حکم عدولی کی ہوگی تو داستان بھری ہوئی ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا یونس علیہ السلام کے پاس کہ ہم تمہیں نبی بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں بنتا۔ پھر انہوں نے پوچھا کون سے علاقے میں بھیجو گے نبی بنا کے؟ بولے پڑوس کے علاقے میں۔ یونس علیہ السلام نے کہا وہ تو سارے ہمارے دشمن ہیں، میں وہاں نبی بن کے جاؤں گا سب ماریں گے مجھے۔ تو فرشتوں نے کہا تم سوچ لو کل ہم دوبارہ آئیں گے۔ یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ بولے یہ تو یہیں آئیں گے دوبارہ، میں بھاگ جاتا ہوں۔ میں بھاگ جاتا ہوں، اور وہ جو ہے بھاگ گئے، کشتی میں بیٹھے گئے تاکہ دریا کے دوسری طرف چلے جائیں۔ کشتی میں جو ہے وہ طغیانی آ گئی، اللہ نے پکڑ لیا کہ میں بھاگنے تو نہیں دوں گا اس کو۔ کشتی میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آ گیا تو وہ جو ملاح تھا کشتی کا، اس نے کہا کہ بھائی طوفان کی وجہ سے کشتی کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے، ایک بندے کو جو ہے نا اٹھا کے پھینکنا ہے سمندر میں تاکہ کشتی ڈوبے نہ۔ تو انہوں نے پرچیوں پہ نام لکھ کے سب کے قرعہ اندازی کی، اٹھائی پرچی تو یونس علیہ السلام کا نام، کہا پھینک دو، اٹھا کے پھینک دیا۔ جیسے ہی ان کو پھینکا طوفان ختم ہو گیا، بالکل سب کچھ جو ہے شانت ہو گیا، سرکشت، کوئی پریشانی نہیں۔ اور وہ ان کو وہاں ڈالا تو وہ مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔
3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے. ان کا جو نام ہے یونس، یہ سریانی زبان میں مچھلی کو یونس بولتے ہیں، اور وہ جس مچھلی نے ان کو نگلا تھا وہ تھی ڈولفن. اسی لیے ڈولفن ہیومن فرینڈلی بن گئی. ابھی آپ دیکھتے ہیں نا، ہم نے فلوریڈا میں بھی دیکھا، جگہ جگہ دیکھا، وہ یوں جو ہے نا اچھلتی کودتی رہتی ہیں. اس کے اب اللہ نے یہ سزا دی ان کو. تو اب تم اپنے وہی پرانی چیز لے کر کے بیٹھے رہو کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے. تو یہ معصوم کو مچھلی کے پیٹ میں کیا کر رہا تھا؟ پھر وہ 3 رات 3 دن یہ تسبیح پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو تم معصوم ہے. وہ کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں. رسول اللہ کی امت کہہ رہی نہیں یار، نبی کے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو، کافر ہو تم. اور نبی خود بھی کافر ہو گیا پھر تو. وہ کہہ رہا ہے انی کنت من الظالمین، وہ کہاں کہہ رہا ہے انی کنت من المعصومین. یا تو تم یہ کہو کہ بھائی انبیاء جو ہیں وہ فرشتے ہیں. فرشتے تو نہیں ہیں. فرشتے نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ انسان ہیں. یہ تو مسئلہ ہے جو میں کہتا ہوں نا لفظ، کہ تم نے جو ہے اسلام کو ایک گریک میتھولوجی بنا کر رکھ دیا ہے. دیو مالائی خواب و خیال کی دنیا جس میں نبی بس ختم ہے. ایسا مت کرو یار. نبی بھی انسان ہے، انسانی ہوتے ہیں نا وہ. اب سن لیجئے اس کے، یہ بات میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ جواب دیجئے گا کہ کیا ہے اس کا مطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں پاک ہو گیا. اب جب تک وہ پاک نہ ہو، نفس امارہ تو غلط کام کرائے گا. لیکن آپ نے کسی نبی کا زمانہ نہیں دیکھا. اگر آپ کسی نبی کے زمانے میں ہوتے تو آپ یقین کریں آپ کا شمار کافروں میں ہی ہوتا، کیونکہ آپ اس نبی کو جب ظاہری زندگی میں دیکھتے تو کہتے اچھا یہ نبی ہے. نہیں یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس کے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تم تو نبی کے ولیوں کے پاس دعا کرانے جاتے ہو نا کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. اور اب اگر آپ جائیں اور دیکھیں کہ نبی خود تیل لینے گیا ہوا تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ حقیقت سے قریب تر نہیں ہے تمہاری اپروچ، ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. جب ریئلسٹک اپروچ نہیں ہوتی ہے نا، اس وقت آدمی مار کھاتا ہے. اور مار کیسی کھاتا ہے؟ مار ایسی کھاتا ہے کہ اس کے زمانے میں اگر کوئی ہستی آ جائے اللہ کی طرف سے تو وہ انہی مسائل میں الجھ جاتا ہے. ارے فلاں نبی وہ تو ایسے تھے، ان کو تو کبھی انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی تو وہ نہیں کیا، ان کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. اگر تم نے ان کے حالات دیکھے ہوتے تو تمہیں بھی پتہ چلتا. یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید کر لیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. آج اگر کوئی امام مہدی کا ماننے والا کسی بھی وجہ سے جیل میں چلا جائے تو اس کی عزت ملیا میٹ ہو جائے گی. ارے یار یہ تو جیل سے آیا ہے، کیا کیا ہے اس نے، یہ تو مجرم ہے. وہ کون تھے؟ ان کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ کتنے بڑے بڑے اولیاء، کتنے بڑے بڑے صالحین، بڑے بڑے مرسلین انبیاء یا تو جیلوں میں گئے یا ان کو مار دیا گیا. مجدد الافسانی کو ہندوستان میں کتنے سالوں جیل میں پابند سلاسل رکھا. اہل بیت اعظام کے 11 امام گزرے ہیں، ان سب میں یا تو کسی کو قتل کر دیا گیا یا اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. امام ابو حنیفہ کو کتنا عرصہ قید خانے میں ڈال کے رکھا گیا. امام احمد بن حنبل کو کتنا عرصہ قید خانے میں رکھا گیا، جیلوں میں رکھا گیا. تمہاری اس قسم کی جو اپروچ ہے ریلیجن کے لیے، دین کے لیے، یہ بڑی ہی مہلک ہے تمہارے ایمان کے لیے. بھئی جب قرآن مجید میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ آیا ہے تو تم ایسے ہو گئے کہ شاہ سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار ہو گئے کہ نہیں جی انہوں نے گناہ نہیں کیا. وہ گناہ نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی تفریح کے لیے جنت سے نکالا تھا کہ جاؤ بھائی گھوم پھر کے آ جاؤ، بور ہو رہے ہو یہاں پر حوروں کے ساتھ، دنیا کا چکر لگا لو. تو لائن لگی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کی طرف آ جائیں. 3 سال اللہ نے نہ وحی بھیجی نہ کلام کیا. 3 سال.
یہ دوغلا معیار مسلمانوں میں کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ دوغلا معیار؟ آپ کریں تو گناہ ہے، ولی کرے تو حکمت ہے۔ کوئی حکمت نہیں ہے، آپ کریں گناہ یا ولی کرے گناہ ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ولی گناہ کرے تو تجلی الہی دھو دیتی ہے، اور تیرے دھونے کے لیے کوئی تجلی نہیں ہے، اس لیے تو مارا گیا۔ فرق صرف اتنا ہو گیا نا، اس کو تو تجلی نے دھو دیا، تجھے کو تو کوئی دھوبی بھی نہیں دھو رہا۔ یہ ہے بات۔ باقی بہت بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، کہانیوں میں تو بہت کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ آدم صفی اللہ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ کہانی ہے، تو میرے بھائی یہ نہ کہو کہ وہ لغزش تھی اور ہم نبی کے لیے گناہ منسوب نہیں کر سکتے۔ ہم تو نہیں کر رہے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے نا، ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھ کر ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ ہم نے بچا لیا تجھے، ورنہ تم تو مرتکب ہو جاتے۔ تو اب اللہ نے بچا لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ از خود اپنے آپ کو محفوظ رکھتے غلط کام سے۔ اور سورہ یوسف میں ہی اس کی پہلی آیت ہی یہی ہے کہ نفس امارہ تو برائی کا امر کرتا ہے، اگر ہم نہ بچاتے یوسف کو تو وہ تو گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں ان کا نفس امارہ تھا، اور نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے۔ آپ لے کے بیٹھے رہو ابھی اپنا فلسفہ لغزش اور گناہ کے فرق کا، قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چلے حقیقت کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے اگر حقائق بھی بیان کیے جائیں تو آپ کو گستاخی لگتی ہے۔ عجیب بات ہے نا یہ۔ عرب میں اب مجھے بتاؤ بیلی ڈانس کہاں سے آیا؟ یہ ننگی عورتوں کو نچانا، شراب پینا، بھنا ہوا گوشت کھانا، یہ عرب کا کلچر ہے۔ رقص و سرور کی محافل سجانا، یہ عرب کا کلچر ہے۔ حضور بھی اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ جوانی کے عالم میں انہوں نے کہا چلو بھائی بیلی ڈانس دیکھنے چلتے ہیں، رقص و سرور۔ تو حضور ان کے ساتھ چلے گئے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب حضور وہاں پہنچے تو جبریل آ گئے، جوانی کے عالم کی بات ہے یہ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا، آپ واپس جائیں۔ انہوں نے روکا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مڑے۔ اگر جبریل علیہ السلام نہ آتے تو کیا ہوتا؟ چلے آتے۔ تو بھائی آپ اپنا عقیدہ حقائق کے اوپر رکھیں، بلیو ان دا فیکٹس، وہ عقیدہ، اور اس سے آپ کے لیے آسانی ہے۔ پوچھو کیسے آسانی؟ جب آپ سے گناہ ہوگا تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ یار ہم کیا چیز ہیں، اتنے بڑے بڑے ہستیوں سے ہو گئے، تو آپ کو تسلی رہے گی۔ ورنہ جب آپ گناہ کریں گے تو آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے، یار یہ گناہ چھوٹ ہی نہیں رہا، میرا تو ذکر قلب چل رہا ہے، میرا یہ لطیفہ بھی اچھلتا ہے، یہ بھی اچھلتا ہے، میں خود بھی اچھلتا رہتا ہوں، پھر گناہ کیسے ہو گیا؟ اور آپ کو پتا ہوگا یہ لطیفے ہوتی تو ایک طرف نبیوں سے ایسی حرکتیں ہو گئیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یار خیر سب خیر ہے۔ ورنہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے جو ہے نا آپ ہم کو بھی پریشان کریں گے، جی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، ابے تو میں کیا کروں کیوں؟ اگر آپ کو پتا ہو کہ یار یہ ایک نیچرل فینومینن، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اگر آپ سرکار کی تعلیمات کو اٹھا کر کے پڑھیں تو سرکار نے لطیفہ نفس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پاک ہو جانے کے بعد بھی بہانے خور ہے۔ لطیفہ نفس پاک ہو جانے کے بعد بھی بہانے خور ہے، اور ہر نبی نے، ہر ولی نے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی کہ بھائی اگر نبیوں نے اور ولیوں نے نفس کے شر سے پناہ مانگی تو اب آپ مجھے بتائیے کہ نفس کا شر کتنا خطرناک ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر نبی اور اولیاء صالحین اس کے شر سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں تو پھر اب یہ کہیں کہ بھئی ہم جیسے عام انسان جو ہیں وہ کہہ دیں کہ بھئی نفس پر ہمارا پورا کنٹرول ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے میرے ہاتھ میں ہے، میں جب جی چاہوں گا اپنے نفس کو کنٹرول کر لوں گا۔ ایسا نہیں ہے، نفس کا حکم چلتا ہے تیرے اوپر۔ سرکار نے فرمایا کہ نفس بہت موذی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی بہانے خور ہے۔ یہ دیکھیے آپ، جیسے اب نفس پاک ہو گیا
اب کوئی آ گئی بچی ذکر لینے کے لیے اخلاق صاحب کے پاس، ندیم بھائی کے پاس، امجد بھائی کے پاس، کوئی عورت آ گئی ذکر لینے کے لیے، دیکھا کہ بڑی حسین، بڑی جمیل، خوبصورت، تو نفس بہانے کرے گا کہ ذکر دینے کے لیے ہاتھ پکڑنا ضروری ہے، اس کو ہم ہاتھ سے ہاتھ لگا کر کے نور دیں گے۔ بتائے گا تھوڑی، نہ امجد بتائے گا، نہ اخلاق بتائے گا، نہ حافظ فضیل ندیم بتائے گا، لیکن نفس کے خیالات تو آ سکتے ہیں نا۔ بہانے کیا کرے گا؟ اچھا بچے تم ادھر آؤ، ہمارا ہاتھ پکڑو، ہم ذکر دیتے۔ بہانے خور، بہانے خور ہے، لکھا ہوا ہے، پاک ہونے کے بعد بہانے خور ہے، ناپاکی کی حالت میں کیا ادھم مچاتا ہوگا۔ لیکن یہ پاک ہونے کے بعد بھی بہانے خور ہے۔ اب کیا کریں بتائیے؟ تو بھائی نفس پاک ہونے کی پھر نشانی کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ نفس پاک ہو جائے گا تو بالکل جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے تیر کی طرح، ساری عورتیں ہم کو اپنی ماں بہن نظر آئے گی، بیوی کے پاس جائیں گے تو لگے گا بہن کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے نفس پاک ہونے کے بعد۔ یہ نہیں ہے سب کچھ جو آپ نے سمجھ رکھا ہے نا، گناہ کا تصور اور معصومیت کا تصور، یہ وہ حقیقت آمیز نہیں ہے۔ آپ نے کسی نبی کی زندگی نہیں دیکھی۔ تکلیف سب کو ہوتی ہے، عام انسان ہو یا نبی ہو، مصیبت آتی ہے، پریشانی سب کو ہوتی ہے، لیکن ہماری کتابوں میں یہ بنا کے دکھایا جاتا ہے ارے جی وہ ایسا صبر کا پیکر تھے، ادھر ہوتے تمہیں پتہ چلتا کہ کدو صبر کا پیکر تھے، کتنے مشکل حالات میں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ they never gave up، یعنی ان کا عزم اچھا تھا، سچا عزم تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے۔ ہم نے اسٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں، جس طرح بچپن سے ہم سنتے آئے کہ بھائی صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے گا، اولیاء اکرام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگے گا، نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لگے گا، تو ہم وہی کرتے رہے۔ تو جب سرکار سے ملاقات ہوئی، تعلیم تھوڑی سی اندر آئی، پھر سوچنے لگے یار یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا، نبیوں کے ساتھ علیہ السلام، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، کیونکہ تمہاری امت نے تو گدھوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہوا ہے۔ ابھی امیر معاویہ گدھا نہیں تھا، یزید گدھا نہیں تھا، کتنے بڑے بڑے گدھے تھے، سب کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا ہوا ہے۔ اچھا نمبر 2، آپ کون ہوتے ہیں کسی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانے والے؟ آپ کو کیا پتا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے؟ کون ہیں آپ؟ اللہ نے بتایا ہے آپ کو کہ میں عمر بن خطاب سے راضی ہو گیا ہوں، تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لگایا تم نے؟ تم کو اللہ نے بتایا تھا امیر معاویہ سے راضی ہو گیا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، تو پھر یہ کس کے لیے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ قرآن نے بتایا ہے کہ جس کا نفس مطمئنہ ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ صرف نفس مطمئنہ والے کے ساتھ لگ سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ہر گدھے گھوڑے کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں رضی اللہ، اور پھر ایک لفظ پاکستان کے جاہل، انڈیا کے جاہل مولوی سیدنا، ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ سیدنا کا مطلب کیا ہے۔ میرے آقا، ابے تیرا آقا کہاں سے آیا؟ وہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا، وہ تیرا آقا کہاں ہوا؟ وہ سیدنا، صرف محمد رسول اللہ کے ساتھ لگاؤ سیدنا، صرف محمد ہمارا آقا ہے، یا علی کے ساتھ لگاؤ سیدنا، وہ آقا ہے، یا امام مہدی کے ساتھ لگاؤ سیدنا، وہ آقا ہے۔ ہر ہرے غیرے نتو خیرے گدھے گھوڑے سب کے ساتھ سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا دین ہے تمہارا؟ رحمت اللہ علیہ، وہی رحمت اللہ علیہ سب کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اب پتہ بھی ہے رحمت اللہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت اشارہ ہے تجلی کی طرف، جس پر تجلی پڑتی ہے اس کو کہو رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے۔ ہر گدھے گھوڑے کے ساتھ رحمت اللہ، ابو فضل حسین ان کے ساتھ بھی رحمت اللہ لگا ہوا ہے، بھلے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو، عذاب نازل نہیں ہوگا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق پر قبضہ کر کے گئے تم، لوگوں کے ایمان لوٹے، لوگوں کی جیبیں کاٹی تم نے، پیسے کے پجاری بنے رہے، اور تمہارے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا جائے۔ یہ بات بتانے والوں کو یہ بھی پتا ہے رحمت اللہ ہوتا کیا ہے،
رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی بارش یعنی تجلیات الہی کو کہتے ہیں. جس پر اللہ کی تجلی پڑ رہی ہے وہ رحمت اللہ ہے، بھلے زندہ ہو یا مردہ. کسی کو دیکھا ہے آپ نے کسی زندہ کو رحمت اللہ کہتے ہوئے؟ صرف جب مر جاتا ہے تب کہتے ہیں. یہ دیکھو کتنی بڑی جو ہے یعنی جہالت ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف مر جانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جو زندہ ہیں ان کی ٹھوک بجا کے رکھتا ہے وہ. رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نبیوں کے ساتھ قرآن کی خلاف ورزی ہے یہ کہ علیہ السلام صرف نبیوں کے ساتھ لگے. پوچھو کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام مومنوں کو، صالحین کو بھی بھیجا ہے. التحیات جب آپ پڑھتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں صالحین پر سلام بھیج رہا ہے تو کیا کہیں گے؟ فرض کیا کہ وہ بندہ تنویر ہے، اللہ نے اس کے اوپر سلامتی بھیجی ہے تو کیا کہیں گے؟ تنویر علیہ السلام، تنویر پر اللہ کا سلام آیا. وہ تو عباد اللہ صالحین ان پر سلام بھیج رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام صرف نبیوں کے ساتھ لگاؤ. قرآن کے مطابق اللہ مومنوں پر سلام بھیج رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں صرف نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ. یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے رسول اللہ پر سلام اور رحمت بھیجی ہے اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. روز نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود گمراہ کر رہے ہیں امت کو. صرف نبیوں کے ساتھ علیہ السلام لگے گا. جب ہم نے یہ یعنی انتہائی بوگس لفظ علیہ السلام، کیا اس بوگس لفظ کی حقیقت ہے؟ لیکن ادھر ادھر سے کسی نے لگا دیا سرکار گوھر شاہی کے ساتھ، سرکار گوھر شاہی علیہ السلام. بوچھاڑ ہو گئی ای میل کی، تم نے سرکار گوھر شاہی کے لیے علیہ السلام کیوں لگایا؟ یہ صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے. یہ ہے جہالت کا عالم. ان مردودوں کو کس نے کہا ہے کہ یہ عالم دین ہے؟ یہ قرآن پڑھو، کیا کہتا ہے قرآن؟ آنکھیں کھولو. فرسودہ خیالات اور فرسودہ عقائد جو تم نے بنا کے امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی تک پہنچ گئے ہو، یہ تمہارے ایمانوں کے لیے قاتل ہے. اپنے عقائد درست کرو. مومنوں پر سلام بھیجتا ہے، تم رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہے تو بھی نہیں مانتے. ہے نا وہاں بھی دیوبندی صلاۃ و سلام مت پڑھو. کیوں؟ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ بھئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی پاک پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ اور ملائکہ کو بھی. کہتا تم بھی بھیجو. اللہ نے یہ نہیں کہا میں اکیلا بھیج رہا ہوں. ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ خود وملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پاک پر. لہٰذا یا ایھا الذین، اب جو مومن ہوگا اس کو اللہ مخاطب ہے. ایسے حرام زادوں سے مخاطب تو نہیں ہے نا. وہ جو مومن ہے اس سے مخاطب ہے، وہ بھیج رہا ہے سلام درود و سلام رسول اللہ پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان کی عظمت کو تسلیم کر کے سلام بھیجو گے تو پہنچے گا. جب ان کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم ہی نہیں کیا پھر کیا درود و سلام ہے؟ Amra TV, the place to connect with God.